میں آپ کے ایمان کو سلام کرتا ہوں۔ تیسرا کام ہے کہ تقوی پیدا کرو، گناہ سے پاک رہو گے تو اللہ مہربانی اتارے گا، مشکل میں نجات دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی قبول کرے گا میں اس کو ہر مشکل سے بچاؤں گا اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ روزی ملے گی۔ یہ کون کہتا؟ اللہ کہتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندو تقوی پیدا کرو، میرا ڈر پیدا کرو، گناہ کو چھوڑو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی طوفان آئے میں تم کو بچا لوں گا اور کبھی تم کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ لیکن تقوی کب؟ جب گناہ چھوڑے تب، اور جب گناہ چھوٹے نہیں تو بولو تقوی کبھی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آج میں نے آپ سے کہا کہ آج تقوی کو تلاش کرو، جا کر شادی کے منڈپ میں جہاں 2 لاکھ کا 10 لاکھ کا پنڈال لگا ہوا ہے، جہاں 25 گاڑی پہ باراتی جا رہی ہے اور باپ نے رات کے سناٹے میں نوٹ گنا اور بیٹے کو بے ضمیر بن کر بیچا۔ آج وہ باپ کیسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے گا اللہ میرے پیٹ میں حرام بھرا ہے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے؟ بولو کیا اس قابل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ قوم اتنی زیادہ اس سرانگیزی میں ڈوب چکی ہے کہ آج 99% بلکہ 90% مجھے کہنے کی ہمت دیجئے کہ آج یہ مسلمان جہیز کی لعنت میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کے بغیر آج یہ شادی کے لیے تیار نہیں۔ نماز بھی پڑھیں گے، چلہ بھی لگائیں گے، حج بھی کریں گے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تیتا تیتا تھو تھو، یعنی سارا جو کام ہوگا جس میں پیسہ نہیں اس میں تو معاملہ ٹھیک، اور جس میں پیسے کا نمبر آئے اس میں اللہ رسول کو طاق پہ ڈال دیا۔ میں تقریر کر رہا تھا شیور میں، ایک 65 سال کا بوڑھا میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ چچا کیا ہوا؟ کہا کہ میری ایک بیٹی جو آج 38 سال کی ہو گئی ہے، وہ صحت کی بھی اچھی ہے، صورت کی بھی اچھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے میرے ہاتھ میں نوٹ کی گڈی نہیں کہ میں اس کو بیچ کر کے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکوں۔ اس کے آنکھ میں دار و قطار آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ چچا یہ آپ کا معاملہ نہیں، آج تقریباً بڑی تعداد میں اس قوم کا باپ وہ ہے جس کی بیٹیاں بستر پہ تڑپ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں نوٹ کی گڈی نہیں، وہ جب گھر آتا ہے اپنی بیٹی کی سسکیوں کو سنتا ہے تو اس کا ضمیر کہتا کہ کاش وہ زمین میں گڑ جائے، کاش وہ پھانسی میں لٹک جائے۔ مجھے ایک عالم دین نے ابھی 1 مہینے پہلے کہا کہ مفتی صاحب میں آج تقریباً 3 سال سے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا، بغیر نوٹ کی گڈی کے کوئی تیار نہیں، جی چاہتا ہے کہ رات کو زہر کھا کر سو جاؤں۔ کیا یہ زمانہ یہاں آ گیا کہ آپ کے علماء اور ائمہ زہر کھائیں، آپ کے سماج کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے؟ میں نے کہا کہ آج 8 لاکھ بیٹیاں 3 سال کے اندر ارتداد کی ڈگر پہ گئی، اپنے ایمان کو چھوڑا اور غیروں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دین کو بیچا۔ یاد رکھو یہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، روزہ بھی مار دیا جائے گا، حج اور عمرہ بھی مار دیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹی بھی کسی سماج کی اگر وہ جہیز کی وجہ سے اگر گناہ کی دلدل میں جاتی ہے، پنکھے میں لٹکتی ہے، زہر کھاتی ہے، غیر کے ساتھ بھاگتی ہے، تو اس پورے سماج کو قیامت کے دن مجرم بن کر کھڑا ہونا ہوگا۔ یاد رکھو جس طریقے سے سور کا گوشت حرام، ویسے مانگ کر جہیز لینا، مطالبے کے ساتھ جہیز لینا، مجبور کر کے جہیز لینا ایک مسلمان کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ اللہ مجھے جرأت دے، اگر تمہارا ضمیر پاک ہے، اگر آپ کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگر اس اولاد کو خدا کی نعمت سمجھتے ہو تو خدا کے واسطے طے کرو کہ اللہ جو اولاد تو نے مجھ کو دی ہے وہ تیری نعمت ہے، میں اس کو بیچوں گا نہیں۔ میرا بیٹا میری بیوی کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، میں اس کو غلام نہیں بناؤں گا۔ اے اللہ اگر تو 9 مہینے میرے بچے کو ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا، جوانی میں عزت کی روٹی دے سکتا، میں عہد کرتا ہوں کہ جو بھی بیٹا تو نے مجھ کو دیا ہے اے اللہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، تیرے نبی کی سنت پر عمل کر کے بغیر جہیز کے نکاح کروں گا۔ بولو اس کے لیے مجمع تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے نام پر۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور دارو پیو گے کہ نہیں؟
پچھلی مرتبہ اسی نومبر میں خانقاہ میں فاتحہ ہونے والا تھا، میں خانقاہ ہی میں تھا، جمعہ کے دن 11 بجے مجھ کو ایک فون آیا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا ایک بھتیجا 2-2.5 مہینے سے کھاتا پیتا تھا۔ کھاتا پیتا کا مطلب سمجھتے نہیں، بھات روٹی نہیں، دارو پیتا تھا، اور وہ رات کو بیسی چڑھا کے آ گیا اور بیوی سے جھگڑا کر لیا، اور غصہ میں اس نے 3 طلاق ٹھوک دیا۔ مفتی صاحب بتائیے کہ اس لڑکی کو 3 بچہ ہے، اس کی عمر 32-35 سال کی ہے، اب اس بیوی کو پلٹانے کا راستہ کیا ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اس لڑکے کو جتیانے کا راستہ تو معلوم ہے، لیکن بیوی کو پلٹانے کا راستہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے کہا بے ضمیر مردہ چچا، 2.5 مہینے سے تمہارا بھتیجا پیتا رہا، تمہارے اندر کوئی احساس نہیں جاگا؟ آج بتاؤ کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو کی، لیکن ایک گلاس 50 روپے 100 روپے کی دارو کی وجہ سے اگر یہ 32 سال کی بیٹی کی زندگی اجڑتی ہے، 3 بچے کے سر سے ماں کا سایہ چھنتا ہے، کیا گزرے گا اس باپ کے دل پر جس نے 20 سال تک بیٹی کو پال کر کھڑا کیا، جس نے پسینے کے پیسے سے اس کی شادی دلائی؟ اگر اس 100 روپے کے دارو کی وجہ سے اگر ایسا بسا ہوا گھر بگڑتا ہے، بولو اس زمین پر خدا کے قہر کو اترنا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ بولتے ہو حالات کیوں بگڑے؟ حالات ہم نے بگاڑے ہیں، ہمارے کرتوت نے خدا کی غضب کو دعوت دی ہے۔ ہمارے عمل میں جب تک سدھار نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کی کھڑکی نہیں کھلے گی۔ اللہ دے توفیق۔ آج 70% مسلمان کی اولاد نشیڑی ہے، نشیڑی ہے، چاہے گاجا کھائے کہ بھانگ کھائے، چاہے وہ تقریباً کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا ہو۔ اور ماشاءاللہ جس طرح دربھنگا میں تاڑی ہے، ویسے بھاگلپور میں بھی تاڑی کا اسٹاک ہے، قدم قدم پہ پی او آفس کھلا ہوا ہے، اور وہاں خالی جاجی نہیں، سلیم الدین کلیم الدین سب جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ پی او آفس میں چڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو جہاں بیان کیا، وہیں نشہ اور شراب کو بھی بیان کیا۔ جیسے تم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کا پیشاب نہیں پی سکتے، اس کا خون نہیں پی سکتے، لعنت ہے مسلمان پر جس کو ایمان سینے میں ہے کہ وہ اللہ کے نام پر کبھی ایسی چیز کو اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ نے جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے اور نشہ اس کے حلق سے نیچے اترتا، اللہ اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اگر اس کی موت ہو جائے تو صحیح ایمان پر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص نشہ کرتے ہوئے عادت کے ساتھ مرے گا، وہ کبھی اللہ کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، اللہ کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، اللہ کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیا بولو آج کے حالات میں سماج کو نشہ سے پاک کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آج 90% یاد رکھو جتنے طلاق ہو رہے ہیں، ان طلاق کے پیچھے نشہ کا ہاتھ ہے، گاجا اور بھانگ کا ہاتھ ہے، اور اس کی وجہ سے سماج تباہی میں ڈوب رہا۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہو، آج بتاؤ یہ آپ کی سرکار بہار کی، کیا اس کے سینے میں ایمان ہے؟ لیکن اس نے بھی دارو پہ پابندی لگائی، 22 سال کی سزا مقرر کی، اور یہ مسلمان جس کے گھر میں قرآن، جس کے گھر میں نبی کا فرمان، آج وہ اس گناہ کے دلدل میں کودے۔ بولو یہ میرے لیے حرام ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا کہ انشاءاللہ ہم لوگ نشہ کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ بولو نے انشاءاللہ، اور ہم اپنے گھر کو نشہ سے پاک کریں گے۔ اور یہ جو موبائل ہے ٹک ٹکیا، ارے دیکھ رہے ہو یہ پلاسٹک کا ڈبہ، آج یہ بھی گناہ کا خزانہ ہے۔ آج 90% زناکاری اس موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ آج آنکھ کی پتلی ناپاک ہے، آج باپ گھر سے نکلتا ہو بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے۔ مجھ کو پرزہ تھما دیا گیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ 2-3 گناہ جو بہت سیریس ہے، میں آپ کی توجہ، ایک تو جہیز کی لعنت سے اس سماج کو پاک کرو، نشہ کے خلاف اٹھو، نشہ سے سماج کو پاک کرو، اور چاہے بوڑھا ہو یا جوان، آج اس موبائل کی گندگی نے اس کے ناک کان آنکھ زبان سب کو گندا کیا، سماج میں زناکاری اور بدکاری کو عام کیا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا، یہ آنکھ کی پتلی اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے،
آپ کو طے کرنا چاہیے کہ یہ موبائل کو آگ سمجھو، آگ۔ جس طرح آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا بنے گا، غلط استعمال ہوگا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یاد رکھو موبائل کا صحیح استعمال کرو گے فائدہ ملے گا، اگر غلط استعمال ہوگا زندگی تباہ ہوگی، بچوں کی زندگی اجڑے گی، زناکاری اور بدکاری آئے گی، سماج میں کبھی چین نہیں مل سکتا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ بھی موبائل کو صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس تیسرے پوائنٹ پر کافی دیر بات کرنی تھی لیکن وقت کی ڈنڈی وہاں پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ ہماری سچائی، ہماری ایمانداری، ہمارے اخلاق، ہمارے گھریلو معاملات اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو سنوارا نہیں گیا تو میری زندگی میں کوئی بھی دین کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ لیکن کبھی موقع ملے گا میں اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ ایک اور بات جو اخیر میں کہنی تھی میں اس کو بھی روکتا ہوں۔ حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں نے اس وقت 3 باتیں آپ سے کہی ہے۔ میرے بھائی میں گزارش کر کے جاتا ہوں کہ آج دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے، ملک میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم جٹ کے رہیں گے، جوڑنے والے مسلمان بنیں گے، توڑنے والے مسلمان نہیں بنیں گے۔ دوسرا یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دیں گے۔ تیسرا وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ گناہ سے پاک رہیں گے، گناہ سے پاک رہیں گے۔ مسجد میں جانے والا بدن ناپاک ہو تو خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا، جس کا بدن گناہ سے ناپاک ہے وہ بھی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کا دوست بننا ہے طے کرو کہ پیشانی کے بال سے لے کر تلوا کے ناخن تک جو بھی گناہ ہے میں رب کریم کے سامنے آج آنسو بہا کر توبہ کر کے جاؤں گا، آنے والے دن کو انشاءاللہ زندگی میں اصلاح کا دن بناؤں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں مدرسے کے ناظم حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی مدد اللہ کا، ان کا اصرار تھا کہ میں اس جلسے میں آؤں۔ میں ایسے پہر میں آیا کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ دل سے نکال سکا، آپ نے بڑی توجہ سے میری بات کو سنی ہے۔ حالات کی ضرورت ہے، اس مدرسے کو میں بار بار سلام کرتا ہوں، مولانا کے حوصلے کو، سلیقہ مندی کو، حسن انتظام کو سلام کرتا۔ جو بھی میری طرح اس مدرسے میں آئے گا قدم رکھتے ہی احساس ہوتا کہ ایک زندہ مدرسہ ہے۔ انہوں نے ایک شاندار دارالاقامہ کی بنیاد رکھی ہے، آپ لوگوں نے بڑے حوصلے سے تعاون کیا ہے۔ میں جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو مدرسوں کے چراغ جل رہے ہیں وہ آپ کی محبتوں سے جل رہے ہیں۔ ابھی یوپی میں نئے 400 مدرسوں کو پھر نوٹس ہوئی ہے، ان کی جانچ ہوگی، معلوم نہیں کون سا تالا استعمال ہوگا، لیکن یہ اس کا کام ہے۔ آپ طے کرو کہ جب تک میرے منہ تک لقمہ جا رہا ہے، جب تک میری سانس چل رہی ہے، انشاءاللہ مدرسے کا چراغ بھی جلتا رہے گا اور یہ مدرسہ جامعہ عربیہ اسلامیہ چمکتا رہے گا، اپنی بہار لٹاتا رہے گا، اپنے فیض سے قوم کے بچوں کی زندگی کو سنوارتا رہے گا۔ میں پھر مولانا کو مبارکبادی دینے، ان کے حوصلے کو سلام کرنے کے ساتھ آپ کو ایک بن کر جینے، آپ کو نیک بن کر جینے، آپ کو قلم اور کتاب کو پکڑنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سماعت فرما لیں۔ دل محبت کا ہنسی ایک تار ہے، دل محبت کا ہنسی ایک تار ہے، دل محبت کا ہنسی ایک تار ہے، ماں کی الفت ہو نہ تو بیکار ہے، کہ دل محبت کا ہنسی ایک تار ہے، ماں کی الفت ہو نہ تو بیکار ہے۔
اور یہ بھی ایک پیارا شعر کہ جو نام آقا جب زباں پر نقش ہو، نام آقا جب زباں پر نقش ہو، نام آقا نام آقا جب زباں پر نقش ہو، کچھ نہیں غم راہ گر دشوار ہے، کچھ نہیں غم راہ گر دشوار ہے، اور آمد خیر الورا کے فیض سے، آمد خیر الورا کے فیض سے، آمد خیر الورا کے فیض سے، گوشہ گوشہ طیبہ کا گلزار ہے، گوشہ گوشہ طیبہ کا گلزار ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ بخش جائیں گے بروز حشر ہمیں، 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 شاہ بدحا کا ملا یہ پیار ہے، شاہ بدحا کا ملا یہ پیار ہے، کہ دل محبت کا ہنسی ایک تار ہے، ماں کی الفت ہو نہ تو بیکار ہے۔